بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھائی کر رہے ہیں سبق نمبر 9 کی۔ مولانا ظفر علی خان جو ہے وہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ ہم نے مصنف کا تعارف اور سبق کا تعارف دیکھ لیا ہے۔ سبق کے اہم نکات ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان کی کلکتہ نئی دنیا آمد کس طرح سے ان کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ مصنف لکھتا ہے، اب سے کوئی 10 سال ادھر کا ذکر ہے کہ اخبار نئی دنیا کے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا، زمیندار صاحب آئے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ میں لنگی باندھے بیٹھا تھا، سر کے بال پریشان تھے، داڑھی کئی دنوں سے بڑی ہوئی تھی۔ زمیندار کا نام سنتے ہی گھبرا گیا اور پوچھا کہ کون زمیندار؟ وہ بیچارہ بول نہ پایا۔ مولانا شاہ احمد عثمانی آئے اور کہنے لگے، مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ چونا گلی کا نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے کہ ان دنوں نئی دنیا کا دفتر جو تھا وہ چونا گلی میں ہوا کرتا تھا۔ داہنی طرف نئی دنیا آباد تھی اور بائیں طرف مولانا شاہ احمد عثمانی نے پرانی دنیا بسا رکھی تھی۔ میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا۔ یہاں پہ وہ لکھا کرتے تھے کولمبس کے نام سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نئی دنیا کا، یا وہاں پہ کولمبس تھا۔ سال بھر کے اندر یہ محفل جو ہے وہ برہم ہو گئی، نئی دنیا نہ رہی اور نہ پرانی دنیا، اور رہا کس کا نام؟ اللہ کا۔ مصنف کے اخباری کالم، مصنف جو تھے وہ اس میں اخبار میں، زمیندار اخبار میں کالم جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں۔ مولانا کا ظاہری حلیے پر مصنف کی حیرانگی، یہ حلیہ ہے لفظ مولانا کے ظاہری حلیے۔ مولانا کا حلیہ کس طرح سے تھا؟ تھوڑی دیر بعد مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ کھٹکھٹ کرتے تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں پہلے تصویروں میں وہ کہتے ہیں دیکھا تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ان کو صرف تصویروں میں دیکھا تھا، اب آمنے سامنے جو ہے وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ مولانا صاحب آئے، گھنٹوں گفتگو ہوتی رہی، کبھی سائمن کمیشن کے بارے میں کہ وہ انگریزوں کے بارے میں جو ہے وہ بحث و مباحثہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں۔ مولانا کو جو تھا وہ شعر و ادب سے جو تھا وہ لگاؤ تھا، اور مولانا جو ہے وہ مجھے سیاست کے موضوع پر، وہ کہتے ہیں کہ مولانا کی سیاسی موضوع پر گفتگو، مولانا جو تھے وہ سیاست کی طرف لے کے آ رہے تھے، تو مصنف کی شاعری میں دلچسپی تھی۔ تو مصنف نے کیا کہا کہ وہ سائمن کمیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں شاعری کی طرف جا رہا ہوں۔ مولانا جب مجھے سیاست اور سیاسی معاملات میں دھکیل سے جاتے تھے کہ آخر جو ہے وہ فتح کس کی ہوئی؟ مولانا ظفر علی خان کی جو ہے وہ فتح ہو جاتی ہے۔ مولانا اور مصنف میں لفظی تکرار ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے کے لیے لاہور آیا تو مولانا ظفر علی خان کے ہاں جو ہے وہ قیام انہوں نے کیا تو قیام میں ان کا حال کیا تھا کہ کس طرح وہ ان کے پاس رہے۔ مصنف کو سیر کی دعوت جو ہے وہ انہوں نے دی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا، کب؟ جب جو ہے وہ صبح اجازت انہوں نے ان کا کندھا ہلایا، تو مصنف جو ہے وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، تو ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا تھا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے قریب کوئی کھڑا ہے اور چلنے کو کہہ رہا ہے۔ میں سمجھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سیر کو جا رہے ہیں اور مجھے جو ہے وہ شرف رفاقت جو ہے وہ بخش رہے ہیں۔ خدا بھلا کرے کس کا؟ قاضی احسان اللہ کا۔ قاضی احسان اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ جنہوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کے ساتھ صبح سویرے سیر پر نہ نکل جانا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میلوں جو ہے یہ سیر کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھر جا کے جو ہے وہ ورزش کرتے ہیں۔ تو مصنف نے جو ہے وہ درد کا بہانہ کر دیا اور جان جو ہے وہ ان سے چھڑا لی۔ اس کے بعد توبہ کر لی کہ اب دفتر میں نہ رہوں گا۔ اب یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ تم سے محروم کیوں ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ورزش کرنا، بھاگنا، میلوں جو ہے وہ دوڑنا۔ اس لیے جو تھا وہ ان کا جسم اس طرح سے تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سارا دن جو ہے یہ شاعر حضرات ہیں، صحافی ہیں، بیٹھے رہتے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔
تو وہ مولانا کے مشاغل اور مصروفیات کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ سارا دن اپنا گزارتے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، اور یہ نماز سے پہلے تک کی ان کی مصروفیت تھی کہ نماز سے پہلے تک جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اتنا ہی اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھ لیں، باقی ہم جو ہے وہ کل پڑھائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔